دوستوں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جسے ہیروں اور سونے کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں اپنی بے پناہ خوبصورتی اور ماڈرن سٹائل کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں فیشن صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ ایک قبائلی روایت ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا موجود ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے دنیا کو ایلون مسک جیسا جینیس انسان دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنوبی افریقہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنوبی افریقہ کے نیلے سمندر اور یہاں کی چمکتی دمکتی زندگی کے وہ راز بتائیں گے جن سے شاید آپ پہلے کبھی واقف نہ ہوں گے۔ جنوبی افریقہ، جس کا مکمل نام ریپبلک آف جنوبی افریقہ ہے، یہ براعظم افریقہ کے سب سے جنوبی سرے پر واقع ایک ایسا ملک ہے جو رقبے اور طاقت دونوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں تو جنوبی افریقہ کا کل رقبہ تقریباً 12,21,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 24واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں زمبابوے اور نمیبیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی آبادی کی، جو اس ملک کو رینبو نیشن بناتی ہے۔ جنوبی افریقہ کی کل آبادی تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اس آبادی میں مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ شامل ہیں جو 11 سرکاری زبانیں بولتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا ایک نہیں بلکہ 3 دارالحکومت ہیں؟ جی ہاں، یہاں کی حکومت ایک شہر سے نہیں بلکہ 3 الگ الگ شہروں سے چلتی ہے اور ہر شہر کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریٹوریا کی، جو اس ملک کا انتظامی دارالحکومت ہے۔ دوسرے نمبر پر کیپ ٹاؤن ہے، جسے جنوبی افریقہ کا قانون ساز دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور تیسرا شہر بلوم فونٹین ہے، جو اس ملک کا عدالتی دارالحکومت ہے۔ یہاں جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ موجود ہے، جہاں پر ملک کے تمام بڑے قانونی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں جنوبی افریقہ کی کرنسی کی۔ یہاں کی کرنسی کا نام ساؤتھ افریقہ رینڈ ہے، جسے زار بھی کہتے ہیں۔ اس کرنسی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے نوٹوں پر کسی سیاسی لیڈر کی بجائے دی بگ 5 جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک اپنی وائلڈ لائف اور جانوروں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو ایک ساؤتھ افریقن رینڈ پاکستانی تقریباً 15 سے 16 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس ملک کی اصل پہچان یعنی یہاں کی لڑکیوں کی، جو اپنی خوبصورتی اور خود اعتمادی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جنوبی افریقہ کی لڑکیاں آج کی دنیا میں فل ماڈرن طرز زندگی گزار رہی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں نہ صرف اپنی فٹنس اور فیشن کے لیے مشہور ہیں بلکہ وہ تعلیم اور کاروبار کے معاملہ میں بھی بہت آگے ہیں۔ کیپ ٹاؤن اور جوہانسبرگ جیسے شہروں میں آپ کو ایسی لڑکیاں ملیں گی جو اپنی گاڑیوں میں گھومتی ہیں، بڑے بڑے برانڈز کو لیڈ کرتی ہیں اور اپنی زندگی اپنی شرائط پر جیتی ہیں۔ ان کے لائف سٹائل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روایات سے جڑی ہوئی ہیں، جو جینز اور ٹاپ کے ساتھ ساتھ اپنی روایتی جولری پہنتی ہیں جو کہ ان کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس ملک کی اصل طاقت کی، جس نے اسے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا 75% سونا صرف اسی ملک میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کان بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ صرف سونا ہی نہیں بلکہ یہ ملک پلاٹینم کا دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اور ہیرو کی پیداوار میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پوری دنیا کی کاروباری صنعتیں اس ملک پر انحصار کرتی ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی مٹی پہ سونا اگلتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے 2 بڑے سمندر بحر ہند اور بحر اوقیانوس ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ بحر ہند کا پانی گرم اور بحر اوقیانوس کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا سنگم دیکھنا کسی جدائی منظر سے کم نہیں ہوتا۔ دوستوں، اگر آپ جنوبی افریقہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں کا موسم باقی دنیا سے بالکل ریورس چلتا ہے۔ جب پوری دنیا جون اور جولائی کی شدید گرمی میں تپ رہی ہوتی ہے تو جنوبی افریقہ میں سردیوں کا عروج ہوتا ہے اور کئی پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اور جب دسمبر میں دنیا کرسمس پر برف کا انتظار کرتی ہے تو یہاں کے لوگ تپتی دھوپ میں ساحلوں پر گرمیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کا موسم بہت ہی رنگین ہوتا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں آپ کو ایک ہی دن میں 4 موسم دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے دنیا کا بہترین آب و ہوا والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنوبی افریقہ صرف ہیرو کا ملک ہے تو یہاں کی نائٹ لائف آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ جب سورج ڈھلتا ہے تو جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن جیسے شہر ایک نئی زندگی میں بدل جاتے ہیں۔
یہاں کی راتیں میوزک کی دھنوں میں گونجتی ہیں۔ یہ وہ میوزک ہے جو اس سرزمین سے ابھرا اور آج پوری دنیا کے کلبز پر راج کر رہا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اور نوجوان اپنے رقص سے محفل کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہاں کی پارٹیاں کسی یورپی ملک سے کم نہیں ہوتی۔ یہاں کی پارٹیز پر لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ایسے ڈانس کرتے ہیں کہ پورا فلور جھوم اٹھتا ہے۔ ان کلب میں آپ کو دنیا کے مہنگے ترین برانڈز، لگژری گاڑیاں اور بے پناہ فیشن نظر آئے گا۔ یہاں کی لڑکیاں اپنے سٹائل اور بولڈ لک کی وجہ سے محفل کی جان ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں کے کلب جتنے شاندار ہیں اتنے ہی مہنگے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک رات کی پارٹی آپ کی جیب خالی کر سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رنگ، نسل اور زبان کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور صرف موسیقی باقی رہ جاتی ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک کی روح اس کے کھانوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جنوبی افریقہ کا دسترخوان دنیا کے بہترین کھانوں کا سنگم ہے۔ یہاں کی نیشنل ڈش بوبیٹی ہے۔ یہ ایسا شاہکار ہے جس میں مسالے دار قیمے کے اوپر انڈوں اور دودھ کی ایک کریمی تہہ جمی ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا میٹھا اور تھوڑا نمکین ہوتا ہے۔ اسے اکثر چاولوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ کسی مقامی ساؤتھ افریقن سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو باربیکیو کے بارے میں بتائے گا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کا اکٹھے ہو کر کھلے آسمان تلے آگ پر گوشت بھوننا یہاں کی سب سے بڑی روایت سمجھی جاتی ہے، جسے یہاں کی لڑکیاں اور لڑکے سب مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ دوستوں، جنوبی افریقہ کا شادی بیاہ کا کلچر جتنا رنگین ہے اتنا ہی حیران کن۔ یہاں آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ایک قدیم روایت زندہ ہے جسے ببولا کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک دلہن کی قیمت ہے جو دولہا کو دلہن کے گھر والوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قیمت پیسوں میں نہیں ہوتی بلکہ کاؤز کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہاں کی شادیاں دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ایک وائٹ ویڈنگ اور دوسری ٹریڈیشنل ویڈنگ۔ وائٹ ویڈنگ جو کہ جدید طرز کی شادی ہوتی ہے جہاں لڑکیاں خوبصورت گاؤنز پہنتی ہیں، اور دوسری ٹریڈیشنل ویڈنگ روایتی شادی میں دلہنیں اپنے قبیلے کے مخصوص لباس اور جولری پہن کر اپنی ثقافت کا جادو جگاتی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی شادیوں میں موسیقی اور رقص روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پورا خاندان مل کر مخصوص قبائلی دھنوں پر رقص کرتا ہے۔ اس موقع پر یہاں کی لڑکیاں اپنی روایتوں سے جڑ کر ایک الگ ہی روپ میں نظر آتی ہیں۔ دوستوں، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ بھی جنوبی افریقہ کی اس رنگین دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کریں گے؟ جنوبی افریقہ نے حال ہی میں پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک کے لیے ای ویزا کی سہولت فراہم کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور جنوبی افریقہ کا ویزا بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی جنوبی افریقہ کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔